السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں آپ؟ دوستوں، آج کل پاکستان میں ایک ٹاپک بڑی ٹرینڈنگ میں ہے۔ گلی کوچوں، بازاروں، ہر جگہ مسجدوں میں ممبر میں بیٹھے ہوئے مولوی سے لے کر بیچنے والے دکاندار تک، سوشل میڈیا پہ صرف پوسٹ دیکھنے والوں سے لے کر ویڈیو کنٹینٹ کریٹر تک ہر ایک شخص ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ضروری سمجھا کہ یار اتنی بڑی اہم ٹاپک، کنٹمپریری ایشو آج کل چل رہا ہے، ہم بھی اس پر بات کریں۔ لیکن میں نے سوچا کہ میں اس پر کچھ تاریخی حقائق کے ساتھ، ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ اس ایشو کو ایڈریس کروں۔ بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر جو مخنث ہیں ہمارے ہاں، جن کو ہم عام طور پر خواجہ سرا یا ہجڑا کے نام سے پکارتے ہیں یا جانتے ہیں، ان کی حقوق کے تحفظ کے لیے 2018 کے مئی میں پاکستان کے پارلیمنٹ سے ایک ایکٹ پاس ہوتی ہے جس کو دی ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بظاہر طور پر بادی النظر میں جو ہمارے ٹرانسجینڈر کے حقوق کی تحفظ کی بات کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں تو یہ نہ صرف ٹرانسجینڈر کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے بھی نظریاتی اصول ہیں، اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، اس کے خلاف ورزی پر اس کے پروویژن بنائے گئے ہیں۔ میں اس کو ثابت کر لوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ قانون سازی پاکستان میں کیسے ہوتے ہیں۔ کبھی ناموس رسالت کے حلف نامے یا جو ہے اس طرح مائنارٹی حقوق کے سے ریلیٹڈ کوئی بل آتی ہے کہ یار 18 سال سے پہلے کوئی بندہ اسلام میں کنورژن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ساتھ کب اس طرح کے ہم مختلف قوانین اسمبلی میں بل آتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، وہ پاس نہیں ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ آتے ہیں اور پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ 4-5 سال تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ 30-40 ہزار لوگ وہ بھی ہوئے ہوتے ہیں، اپنی جنس بھی تبدیل کیے ہوتے ہیں، تب جا کے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ یار ہم نے کیا کر دیا اور کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیوں ہوتا ہے۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بینگ اے اسٹیٹ، بہت سارے انٹرنیشنل جو ٹریٹیز ہے، کنونشن ہے، اس میں پارٹی ہے، یعنی اس میں سگنیٹری ہے یا ان کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے بینگ اے پارٹی ٹو اینی ٹریٹی، یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک قوانین میں جو انٹرنیشنل جتنے بھی ٹریٹی ہیں ان کو لاگو کریں۔ تو اس لیے مختلف NGOs کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تو مختلف قوانین آ جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، اس پر بعض دفعہ وہ بہت زیادہ پبلک میں ان پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، بعض کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ پاس ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی ہے۔ بہرحال میں اس پر جانے سے پہلے یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی ایسی آپ کہہ سکتے ہیں بدنیتی سے کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ چھپکے سے ہوتا ہے، چوری چھپکے سے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو NGOs ہیں یا مختلف ممالک ہیں یا مختلف کمپنیز ہیں، مختلف جو لوگ انٹرپرینیور ہیں، وہ ہمیشہ اپنی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے
یہ جو ہے نا مختلف حربے آزماتے ہیں، مختلف طور طریقے آزما کے وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں۔ ایون ممالک، اسٹیٹ بھی یہ طرز عمل اپنی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یو ایس ایک سپر پاور ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یو ایس اے۔ اس میں ہر 4 سال بعد الیکشن ہوتا ہے۔ جب الیکشن کا سال آتا ہے تو پوری دنیا میں کیا ہوتی ہے، یو ایس کی ہیجمنی ایک طرف سے ختم ہوتی ہے۔ مطلب یو ایس سے جن ممالک پر اثر رسوخ رکھتا ہے وہ یو ایس چاہ کے بھی، یو ایس ایڈمنسٹریشن چاہ کے بھی ان ممالک پر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، کیونکہ الیکشن کا سال ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی ایکٹ اگر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کر لے گا تو الیکشن میں ان کا منفی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے جو 4 مہینے ہوتے ہیں وہاں الیکشن کے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی شخص اگر کوئی کام کر رہا ہو یو ایس کے انٹرسٹ کے اگینسٹ، تو وہ یہ الیکشن کے سال کا انتظار کرتا ہے، اور خاص کر یہ 4 مہینوں کا بہت انتظار کرتا ہے، بہت شد و مت سے انتظار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی، اس نے کویت پر چڑھائی کی، تو اس نے بھی، اگر آپ اس ٹائمنگ کو آپ دیکھیں نا، تو اس وقت بھی یو ایس میں الیکشن کا سال تھا۔ تو جب الیکشن کا سال ہوتا ہے، الیکشنز کے دن ہوتے ہیں، تو جو بھی انتظامیہ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتا ہے تاکہ یار ان کی سیاست کو نقصان نہ پہنچے، الیکشن میں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس دوران وہ وقتی طور پر فار ٹائم بینگ خاموش رہتی ہے، لیکن بعد میں جو بھی ایڈمنسٹریشن آئے، چاہے وہ ڈیموکریٹک سے آئے یا دوسرے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے امریکہ کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پھر جو ہے نا وہ اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ جو اسٹیٹ اپنے جو آبجیکٹس ہیں وہ فلفل کی ہوں تو پھر ان کی کام ہو جاتی ہے، اور جن کی فلفل نہ ہوئی ہو تو پھر امریکہ دوبارہ وہاں آ کے اپنی ان کو جتنا بھی نقصان پہنچاؤ اس کا ازالہ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح کا آپ ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں، ایک اسٹیٹ کے لیول پہ دیکھیں، جہاں اسٹیٹ میں بھی، یہاں پہ بھی جب کوئی الیکشن کا سال آتا ہے یا کوئی بھی ایسی سیاسی بحران آتی ہے، تو مختلف لوگ جو ہے نا اپنے انٹرسٹ کو نکالنے کے لیے کوئی، اگر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ، اگر ایک ابھی جو ہے نا یہاں نواز شریف کی حکومت جو ہے یا شہباز شریف کی جو بھی حکومت ہے، وہ ابھی چند ووٹوں پہ کھڑی ہے۔ پنجاب حکومت دیکھیں، وہ چند ووٹوں پہ کھڑی ہے۔ اگر ایک بندہ 1-2 MP کہیں یار مجھے وزارت دے دیں، اگر نہ دیں تو میں کیا کروں گا، آپ کے خلاف عدم اعتماد لاؤں گا یا دوسری پارٹی میں چلا جاؤں۔ تو وہ پریشر بلڈ کر کے وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ اس مواقع کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو کیا کرتے ہیں، وہ حاصل کر کے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی NGOs ہیں وہ بھی اپنے کام، اپنے جو انٹرسٹ ہیں، اس طرح کی جو ڈس آنیسٹی، بدنیتی پر مبنی جتنے بھی ایکٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایک خاص ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو اگر آپ دیکھ لیں، 2017 کا جو الیکشن ترمیمی ایکٹ، اس میں جو ناموس رسالت کی شق، جو حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی، اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ 2018 میں یہ جو بل آیا ہے مئی میں، جو بعد میں الیکشن ہونے والے تھے، جنرل الیکشن
کتنا کروشل ٹائم، ہر ایک بندہ اپنے کام سے لگا ہو، ہر ایک اپنی کنسٹیچوئنسی میں بزی. لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی وہی نہیں ہے کہ یار کون سا ایکٹ، کیا ایکٹ پاس ہو رہا ہے. تو وہ ٹائمنگ بھی الیکشن کا ٹائم، وہ اس ٹائمنگ کو دیکھ کر چورے چھپکے سے وہ قانون پاس کیا. چونکہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جس میں جمیعت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ کے ایک MNA ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہیں سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے. انہوں نے اس وقت بھی جو ہے اس قانون میں جتنے بھی سکم تھے ان کو ہائی لائٹ کیا تھا. لیکن چونکہ اس وقت ہر ایک اپنے کام مشغول تھے، جلدی تھی آگے سے جو ہے NGOs کی وہ تھی، تو چٹکے سے قانون بن گیا. جب 2021 آتا ہے، 2021 آ جاتی ہے، میں اس وقت جب حکومت تھی وہ نون لیگ کی تھی، شاہد خاقان عباسی کی تھی. لیکن پارلیمنٹ میں PTI، پیپل پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، تمام پارٹیوں سے ریلیٹڈ لوگ تھے، اور انہوں نے دستخط کر کے یہ قانون سازی کی ہے، سب متفقہ طور پر. ابھی 2021 میں ایک پروپوزڈ امینڈمنٹ آتا ہے سینیٹر مشتاق غنی کی طرف سے. وہ یہ پروپوز کرتے ہیں کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی 2018 ہے، اس کی شق 2 میں ایک مشتبہ ورڈ یوز ہوا ہے، جو کہ مشتبہ کیا ہے، واضح ہے، جو نہ صرف خواجہ سرا کے حقوق کو بلکہ یہاں پہ عام جو نارمل لوگ ہیں ان کے حقوق کی بھی وائلیشنز ہیں. فرض کریں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اینی ٹرانسجنڈر پرسن اگر وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے بنیاد پر وہ نادرہ میں جا کے درخواست کر لے کہ یار میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں. صرف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کا مطلب آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک شخص خود سے کسی میڈیکل بورڈ کے بغیر اپنے ججمنٹ سے، یعنی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو وہ جو بھی لکھوانا چاہے نادرہ کے ریکارڈ میں، مرد عورت، وہ لکھوا سکتا ہے. اس بنیاد پہ وہ لائسنس لے سکتا ہے، جاب لے سکتا ہے. وہ مائنارٹی، وہ جو فیمیل کی جو کوٹا ہے اس میں بھی ایک مرد آ کے بیٹھ سکتا ہے. اسی طرح جو میل کے کوٹا ہے اس میں آ کے بھی ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے. اسی طرح جو ٹرانسجنڈر کے جو خاص وہ ہوتے ہیں، ان کو جو پریویلیجز ملے ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ شامل ہو سکتے ہیں، ان کے حقوق کو بھی سلب کر سکتا ہے. اس طرح کے ایک قانون بنایا گیا. تو 2021 میں مشتاق جب ایک پروپوزڈ امینڈمنٹ لایا کہ یار اس ٹرانسجنڈر ایکٹ میں یہ آپ امینڈمنٹ کریں، تو اس وقت جو شرین مزاری ہیومن رائٹس کے وزیر تھے، انہوں نے کہا یار اس کو اپوز کی، اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے وہ لا کیا، ان کی جو امینڈمنٹ تھی وہ سکسیسفل نہیں ہوا. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے عدالت میں کیا ہے، وفاقی عدالت میں، فیڈرل شریعت کورٹ میں. ابھی یہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہے، جو کہ الٹیمیٹلی فیڈرل شریعت کورٹ اس پر جو فیصلہ کرے گا وہی جو ہے کیا ہے، قانون مانی جائے گی. قانون یا ٹرانسجنڈر ایکٹ سے ریلیٹڈ جو بھی قانون ہے وہ ڈکلیئر ہوگا. اس پر جو ہے الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ